वेलकम बैक टू दिस सोशल लैब। यकीनन आप सब लोग जो है इस वक्त सर्दियों के मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे और सर्दियों में जो चाय का मज़ा है और दीगर जो सर्दियों के लवाज़मात हैं वो सब आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन आप लोग अगर सोचें ज़रा तो आजकल जो ये मौसमियाती तगय्युरात हैं या ये जो माहौलियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, उनसे जो है वो बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। सर्दियों के मौसम में सर्दियों की लुत्फ़ जो है वो अपनी जगह पर, लेकिन इसके साथ जो माहौलियाती मसाइल इस मौसम के अंदर बढ़ जाते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर जो है वो धुंध का मसला जो है, स्मोक का मसला जो है वो एक सहरे फहरिस्त है इस वक्त। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के अंदर पैदा होने वाले ये जो तगय्युराती मौसमियाती तगय्युर के जो मसाइल हैं उनको डिस्कस करेंगे और माहौलियाती मसाइल को डिस्कस करेंगे। ज़रा हम सोचें कि अगर ये माहौलियाती मसाइल जिनको शायद हम अभी कोई इतनी अहमियत नहीं दे रहे, लेकिन आने वाले वक्त के साथ साथ क्लाइमेट चेंज के जो मसाइल बढ़ रहे हैं, ये यकीनन जो हैं वो इंसानी सेहत पर बड़े मुज़र असरात जो हैं वो मुरतब करेंगे और उसके साथ साथ जो ममालिक की और दुनिया की जो मुआश है वो भी इसकी वजह से जो है वो ख़तरे का शिकार है। तो इन तमाम सवालों को समझेंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि हम ये सब कुछ जान सकें और समझ सकें। आज पाकिस्तान के अंदर फ़िज़ाई आलूदगी के मसाइल जो है वो दिन ब दिन रोज़ बरोज़ उनके अंदर इजाफ़ा हो रहा है। हमारे यहाँ शहर जो है वो तेज़ी से फैल रहे हैं, आबादियाँ जो हैं वो तेज़ी से फैल रही हैं और सनती और कारखानों की जो है वो कारखाने और सनतें भी जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लग रही हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल में जो है वो जो चीज़ सबसे अहम ख़तरे का अलार्म बन रहा है वो है हमारे माहौलियाती मसाइल। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो पाकिस्तान का कुदरती हुस्न है वो भी तबाह हो रहा है और हम ख़ास तौर पर माहौल के साथ जिस तरह से कर रहे हैं, हम माहौल के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं उसके बहरहाल हमें नताइज जो हैं वो भुगतना पड़ेंगे। हम पहाड़ों को काट कर उनके अंदर सड़कें बना रहे हैं, हम दरख्तों को काट रहे हैं, हम इस तरह से और कारखानों और गाड़ियों के धुएँ पैदा कर रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं हमारे माहौल को जो है वो टारगेट कर रही हैं और इनकी वजह से हमारे माहौलियाती मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इन तमाम माहौलियाती मसाइल का तदारक अगर ना किया गया और हुकूमती सतह पर इन मौसमियाती मसाइल को संजीदगी से ना लिया गया तो आने वाले वक्त में जो है वो पाकिस्तान जो है वो टॉप पर शायद आ जाएगा। अगर पाकिस्तान में फ़िज़ाई आलूदगी का मसला पाकिस्तान के अपने मसाइल के साथ साथ उस वक्त ज़्यादा शदीद तर हो जाता है जब मौसम सरमा के अंदर ख़ास तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से जो है इसका असर शुरू होता है। चूँकि भारत आबादी के तनासब से जो है पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा मुल्क है और इसलिए वहाँ पर जो ये कोयले से पैदा होने वाला जो धुआं है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर जो है वो कम मियारी ईंधन इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से जो है वो माहौलियाती मसाइल जन्म ले रहे हैं। इस बड़ी आबादी की भारत की इस बड़ी आबादी की वजह से वहाँ पर इस धुएं और कोयले का बेतहाशा इस्तेमाल, फैक्ट्रियों का धुआं और ख़ास तौर पर जो ज़रई अजनास को जलाने का अमल है, जो ज़रई बाक़ियात को जलाने का अमल है वो इंडिया के अंदर इस कदर आम है कि जिसकी वजह से मौसम सरमा के अंदर जो है स्मोक की शिद्दत में बहुत इजाफा हो जाता है और उसका असर जो है वो पड़ोसी ममालिक पर भी पड़ता है। अगर मैं ये कहूँ कि इसका असर आने वाले वक्त में पूरे साउथ एशिया पर पड़ेगा तो गलत ना होगा। तो इसीलिए आलमी इदारों को जो है वो भारत पर दबाव डालना चाहिए कि वो माहौलियाती मसाइल को कम करने के लिए कुछ इक़दामात करें, कोई ऐसी पॉलिसियाँ वज़ा करें कि जिसकी वजह से जो खित्ते का माहौलियाती मसाइल हैं वो कम हो सकें और लोग जो हैं वो एक सेहतमंद फ़िज़ा के अंदर और एक सेहतमंद हवा के अंदर सांस ले सकें।
آج کل جو خاص طور پر آج کل ہم جو سموگ کا سامنا کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی فوٹو کیمیکل کے مرکبات سے جو ہے وہ بنتی ہے، اور یہ مرکبات انتہائی خطرناک اثرات جو ہے وہ انسانی صحت پر جو ہے وہ مرتب کر سکتے ہیں۔ اوزون لیئر جو ہے وہ یہ زمین کی سطح کے قریب جو ہے وہ اوزون لیئر پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ اوزون لیئر جو ہے وہ انسان کی صحت کے لیے ایک انتہائی خطرناک چیز ہے۔ ہم ذرا اوزون لیئر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو اوزون لیئر ہمارے اوپر ہے، جو کہ سورج کی جو حرارت ہے، جو سورج کی جو روشنی ہے، اس کو زمین پر آنے سے روکتی ہے، اور اتنی حرارت یا اتنی روشنی جو ہے زمین پر مہیا کرتی ہے جتنی کہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اور اوزون لیئر پروٹیکٹ کرتی ہے۔ لیکن جب اس کا استعمال یہاں سموگ کی صورت میں جب یہ بڑھتی ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ زمین کی سطح پر اوزون لیئر بن جاتی ہے، اور جب زمین کی سطح پر اوزون لیئر بنتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر پھیپھڑوں کی بیماریاں جو ہیں وہ بڑھنے لگ جاتی ہیں، اور خاص طور پر جو جن لوگوں کو سانس کی بیماریاں ہیں ان کے مسائل جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ ایک بہت بڑا خطرہ بن جاتی ہے اس صورتحال کے اندر۔ تو اس تمام صورتحال کے پیش نظر جو ایک سب سے بڑا خطرہ انسان کی صحت کو لاحق ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی جو اوسط عمر ہے، جو زندہ رہنے کی جو اوسط عمر ہے، وہ کم ہو رہی ہے آئے روز بروز۔ اس وقت کے جو شماریات ہیں، جو صحت کے عالمی ادارے کی طرف سے دیے گئے جو شماریات ہیں، اس کے مطابق 3.9 ایئر جو ہے وہ انسان کی جو اوسط عمر ہے وہ ان ماحولیاتی مسائل کی وجہ سے، اور خاص طور پر اس سموگ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ اثر پڑ رہا ہے کہ انسان کی اوسط عمر کم ہو رہی ہے، اور یہ یقیناً ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور یہ کوئی ابھی نہیں ہو رہا، برطانیہ کے اندر جو ہے 1952 میں جو ہے وہ 1 سال تقریباً جو برطانیہ کا دارالحکومت ہے لندن، اس پر سموگ کا تقریباً کوئی 1 سال راج رہا ہے۔ اس دوران کے اندر جو ہے لندن کے اندر جو کوئلے کا بے تحاشا استعمال کیا جاتا تھا، گاڑیاں جو ہیں وہ بے تحاشا تھیں، اور فیکٹریوں کے جو صنعتی انقلاب وہاں پر تھا، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ یہ مسائل بڑھ رہے تھے۔ تو یہ مسائل اس قدر شدید تر ہو گئے کہ وہاں پر جو مقیم آبادیاں تھیں ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گئی۔ تو اس صورتحال میں جو ہے وہ حکومت برطانیہ نے اور لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی فضا کو صاف اور اپنے ماحول کو ماحول دوست کس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ تو اس دوران میں انہوں نے کچھ ایسی ماحول دوست پالیسیاں وضع کی کہ دی گریٹ اسموگ آف لندن نے جو ہے لوگوں کی صحت پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے، ایون ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں، اور اس کے نتیجے کے طور پر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دوست کو ماحول دوست بنائیں گے، اور اس کی اس طرح جو حکومت تھی لندن کی یا برطانیہ کی جو حکومت تھی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ ایسی پالیسیاں مرتب کریں گے کہ جس سے اس طرح کے جو ماحولیاتی مسائل ہیں ان کو کم کیا جائے، اور انہوں نے اس پر پالیسیاں بنائیں اور عمل درآمد بھی کیا۔ جو گاڑیوں کا بے دریغ استعمال لندن کے اندر کیا جا رہا تھا اس کو کم کیا، کم سے کم سفر کرنے کے لیے جو ہے وہ سائیکل کو ترجیح دی جانے لگی، اور اس کے علاوہ جو غیر معیاری ایندھن تھا اس کا استعمال کم کیا جانے لگا، اور ایون گاڑیاں جو زیادہ تر الیکٹرک گاڑیوں پر ٹرانسفر ہو گئیں، اور جو گھروں کے اندر کوئلے کا بے دریغ استعمال کیا جاتا تھا اس کو کنٹرول کیا۔ ایون حکومت لندن نے لوگوں کو سبسڈیز دی کہ وہ جو ہے وہ اچھا جو ایندھن ہے وہ استعمال کر سکیں تاکہ ماحول کے اندر کوئی ماحولیاتی اثرات ماحول پر پیدا نہ ہو۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر جو ہے وہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ برطانیہ نے اس پر کنٹرول پایا، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اپنے ہمسایہ ملک انڈیا کی، تو 1852 میں انڈیا کے اندر بھی جو ہے وہ فصلوں کی باقیات جلا کر جس طرح سے سموگ کے اثرات بھارت پر مرتب ہوئے، اور وہ اس کا اثر جو ہے وہ ہمسایہ ممالک پر بھی ہوا۔ اس کے بعد اگر ہم چائنا کی بات کریں تو چائنا بھی ایک ٹائم کے اندر
90 کی دہائی میں اس کی زد میں آ چکا ہے، اور ایک وقت جو چائنا کا دارالحکومت تھا وہاں پر صنعتی ریولوشن کی وجہ سے جو ہے، صنعتی انقلاب کی وجہ سے اسموگ، کیونکہ اتنے کیمیکلز کا استعمال ہو رہا تھا وہاں پر، اور اس طرح سے جو فیکٹریوں سے جو دھواں نکل رہا تھا اس کے بے تحاشا اثرات جو ہے وہ چائنا کو متاثر کر رہے تھے۔ تو اس صورتحال میں جو ہے وہ چائنا نے بھی ایک فیصلہ کیا اور بڑے فیصلے کیے اور نئی پالیسیاں مرتب کی، اور ان کیمیکل کے اثرات کو کم کرنے کے لیے جدید مشینری لگائی گئی۔ جی یقیناً یہ تمام صورتحال آپ کو سمجھ آئی کہ کس طرح سے اسموگ کے مسائل پاکستان کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایئر کوالٹی، جو ورلڈ ایئر کوالٹی انڈیکس کی رپورٹس ہیں، ان کے حساب سے پاکستان اور انڈیا دونوں ہی جو ہے وہ رینکنگ کے اندر آئے دن جو ہے وہ اوپر آ رہے ہیں۔ پاکستان کا شہر لاہور اور انڈیا کا شہر نیو دہلی جو ہے وہ ایون پہلے دوسرے نمبر پر جو ہے وہ اپنی ایئر کوالٹی کے اعتبار سے رہے ہیں۔ تو یہ تمام صورتحال ابھی شاید ہمیں اتنی سنگین محسوس نہیں ہو رہی، لیکن اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کی بات کریں اور گزشتہ جو آنے والے سال ہیں، جو آنے والا وقت ہے اس کی بات کریں، تو اس وقت میں جو ہے وہ شاید انسان کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہوگا وہ جو ہے کلائمیٹ چینج کا ہوگا، کیونکہ آج ہم شاید اس کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید یہ مسئلہ جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے اور آنے والی ریاستوں کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ شاید یہی ماحولیاتی مسائل ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں آج ہی اس کے لیے تیاری کرنی ہے، ہمیں آج ہی اس پر سوچنا ہے، ہمیں آج ہی اس پر نئی حکمت عملی اور نئی منصوبہ بندی کرنی ہے، تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو جو ماحولیاتی مسائل ہیں ان سے محفوظ رکھ سکیں، اور اپنی نسلوں کو سانس لینے کے لیے ایک صاف ستھری فضا اور ایک صاف ستھرا ماحول دے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو یقیناً جو آنے والا وقت ہے وہ اس کرۂ ارض پر اور زمین پر بہت ہی خطرناک ہونے والا ہے، اور اس خطرے کی گھنٹیاں ابھی سے بجنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہمیں پوری دنیا کے اندر جو ہے اس خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، امریکہ سے یورپ اور یورپ سے ایشیا، ہر جگہ پر جو ہے وہ ماحولیاتی مسائل ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس کا تدارک کرنے کے لیے آج ہی منصوبہ بندی نہیں کی تو ہم آنے والی نسلوں کو جو ہے، جو آنے والی نسلوں کا کل ہے وہ ہم محفوظ نہیں بنا سکیں گے۔